اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا بَرَهَنْتَ عَلَى تَسَاوِيهِمَا تَحْصُلْ لَكَ حَالَةٌ جَدِيدَةٌ۔ کہہ رہے ہیں آپ نے قائمہ لیا، دو مثلث لیے، ان کے قائمتان کو یعنی مثلث قائمی لیا اور ان کے لائنوں کو دیکھا، ان کے کوڑوں کو دیکھا، ان کی برابری کو دیکھا۔ کہہ رہے ہیں فائدہ، جب آپ دلیل قائم کر لیں کہ دونوں کیا ہیں، برابر ہیں، تحصل لک حالۃ جدیدہ، تو آپ کو ملے گی ایک نئی حالت۔ اب ایک نئی حالت میں پہنچ جائیں گے، مغایرۃ للحالات السابقہ، جو جدا ہوگی پچھلی حالات سے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے زاویہ مثلث کو دیکھا، اس کا ایک خاکہ آپ کے ذہن میں ابھرا، پھر آپ نے زاویے کو دیکھا، اس کا ایک خاکہ ابھرا، پھر اب دو مثلث کو لیا۔ اب دو مثلث کو لے کے اب جو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا آپ نے، ان دونوں کے زاویے کو دیکھا، ان دونوں کے کوڑوں کو دیکھا، تو کہا اب ایک اور نئی حالت ہوگی جو پچھلی حالت سے کیا تھی، مختلف ہوگی۔ کیونکہ آپ نے جب پہلا دیکھا تھا خالی ایک مثلث کو دیکھا تو ایک خاکہ ذہن میں آیا، جب آپ نے دو کو دیکھا تو اب دو کیا ہوا، دو میں کمپریزن والی حالت آئی کہ نہیں آئی، دونوں میں مقابلے میں۔ کہا جب آپ نے دونوں کی برابری کی دلیل کہ دیکھا کہ دونوں کیا ہیں، برابر ہیں، تو آپ کو ایک نئی حالت پیدا ہوگی جو گزری ہوئی حالت سے کیا تھی، الگ۔ وہی ادراکک لمطابقۃ النسبۃ للواقع المستلزم لحکم النفس واذعانها وتصدیقها بالمطابقہ۔ کیا مولانا کہہ رہے ہیں، اب جو حالت پیدا ہوگی تو آپ نے پہلے کیا کیا تھا، دو کو لیا اور دو کو دیکھا آپ نے کہ یہ برابر ہیں یا برابر نہیں ہے۔ یہی آیا تھا نا کہ انت تشک فی تساویہما، کیا تھا، وتشک فی تساویہما۔ یہاں پہ سوال ہمارے پاس ہے، فتسأل فی نفسک، تو اپنے آپ سوال کریں گے، هل ہما متساویان، کیا وہ دونوں برابر ہیں، وتشک فی تساویہما، اور ان کے برابر ہونے میں آپ کو کیا ہوگا، شک ہوگا۔ تو جب شک ہوا تو آپ نے دلیل کے ذریعے کیا دیکھا کہ دونوں کیا ہیں، برابر ہیں۔ اب جب دلیل قائم کر لی کہ دونوں برابر ہیں، صحیح ہے، تو اب مجھ سے بتائیے اب جو حالت پیدا ہوگی وہ یقینی منزل والی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ابھی تک آپ کا سوال تھا، آپ شک کے عالم میں تھے، آیا یہ برابر ہے یا نہیں برابر ہے۔ تو اب جو دونوں کو آپ نے دلیل قائم کرنے کے بعد دیکھ لیا کہ دونوں واقعی برابر ہیں، تو اس کا مطلب کہ جو نئی حالت پیدا ہو رہی ہے اس میں کیا پایا جا رہا ہے، یقین اور اذعان پایا جا رہا ہے۔ کہنا ہی ادراکک، صحیح ہے، یہ آپ کا ادراک ہے، لمطابقۃ نسبۃ للواقع، ٹھیک ہے، جو آپ نے درک کیا ہے وہ کیا ہے، واقع اور حقیقت کے مطابق ہے۔ وہ جو واقع میں دو مثلث کے درمیان مطابقت پائی جا رہی ہے، ان کے زوایا کا برابر ہونا پایا جا رہا ہے، اس کے آپ کے کیا ہوئی، مطابقت کر گئی۔ المستلزم لحکم النفس، ٹھیک ہے، جو لازمہ ہے کس کا، نفس کے حکم کا۔ کہ نفس جب آپ کسی چیز کو برابر دیکھتے ہیں تو اس پہ کیا پیدا ہو جاتا ہے، وَإِذْعَانِهَا، اس پر کیا ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے، وَتَصْدِيقِهَا بِالْمُطَابِقَةِ، اور اس کے مطابق ہونے کا کیا ہو جاتا ہے، آپ کو یقین ہو جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے مولانا، جب انہوں نے کہا تھا مغایرۃ للحالات السابقہ، یعنی کیا مطلب ہے، یعنی التصورات التي لم يكن فيها جزم واعتقاد بالوقوع او عدمه، کہ جو پہلے آپ کے پاس تصور آیا تھا اس میں کوئی یقین موجود تھا، صرف اور صرف کیا تھا، آپ نے درک کیا تھا، لیکن اب کیا ہو گیا مولانا، ہاں، جب آپ کے ذہن میں موضوع اور محمول آیا اور موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت پائی گئی تو اس نسبت پہ آپ کو کیا ہوگا، یقین رہے گا، اور اس کے ہونے یا نہ ہونے کا آپ کیا کریں گے، حکم لگائیں گے، کہ آیا یقین کے ساتھ لگائیں گے کہ یہ دونوں برابر ہیں یا دونوں برابر نہیں ہیں۔ اب وہاں شک کی گنجائش نہیں رہے گی۔ وَهَذِهِ الْحَالَةُ، اور یہ حالت، ای صورت المطابقۃ للواقع، صحیح ہے، وہ صورت کے جو واقع کے کیا ہے، مطابق ہے، التی تعقلتها وادرکتها، کہ جس کو آپ نے کیا کیا، جس کو اپنے عقل میں لے کے آئے اور جس کو آپ نے درک کیا، صحیح ہے، وہ مطابق واقع کے مطابق رہا۔ ہی التی تسمى بالتصدیق،
اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصدیق کہا جاتا ہے. لِأَنَّهَا إِدْرَاكٌ يَسْتَلْزِمُ تَصْدِيقُ النَّفْسِ وَإِذْعَانُهَا، اس لیے کہ یہ ایسا ادراک ہے کہ جس میں نفس کا یقین اور اذعان شامل حال ہے. یعنی ادراک کے ساتھ ساتھ آپ کا نفس اس پر کیا کر رہا ہے؟ یقین رکھ رہا ہے. تسمیۃ للشیء باسم لازمۃ الذی لا ينفک عنہ، اور یہ ایسا نام ہے تصدیق النفس، کہہ رہے نفس کا تصدیق کرنا یعنی اس کا اذعان کرنا، یہ ایسا ہے جیسے لازم و ملزوم ہوتا ہے کسی شے کے جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا. تو تصدیق کے ساتھ یقین کیا رہے گا؟ جڑا ہوا رہے گا، لازم رہے گا، اس سے الگ نہیں ہوگا. اذن ادراک زوایہ المثلث، یعنی مثلث کے ٹرائنگل کے کوڑ کا درک کرنا، و ادراک الزاویتین قائمتین، اور دو کوڑوں کا جو قائم ہوں یا 90 ڈگری ہوں ان کا درک کرنا، و ادراک نسبت التساوی بینہما، اور دونوں کے درمیان برابری کی نسبت کا درک کرنا کہ دونوں مثلث کیا ہیں؟ برابر ہیں. کہا کلھا تصورات مجردہ، یہ تمام کے تمام تصور ہیں لیکن مجرد ہیں. لا یتبعها حکم و تصدیق، اس کے ساتھ حکم اور تصدیق موجود نہیں ہے. اما ادراک ان ھذا التساوی صحیح، لیکن یہ درک کرنا کہ یہ دونوں مثلث واقعی برابر ہیں، یہ بات صحیح ہے. واقع مطابق للحقیقہ، جو واقع ہے اور حقیقت کے مطابق ہے. فی نفس الامر، اسی شے میں. فہو تصدیق، پھر وہ کیا ہو جائے گی؟ تصدیق ہو جائے گی. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اذا ادرکتا، جب آپ درک کریں، ان النسبۃ فی الخبر غیر مطابقۃ للواقع، یعنی یہ ضرورت نہیں ہے کہ یقین کس میں ہو؟ مثبت ہی شے میں ہو. نفی کی بھی تو یقین ہو سکتی ہے. صحیح ہے، میں نے کہا محمد کیا ہے؟ کامیاب ہے. صحیح ہے، یہ تو اس بات ہوا. محمد ناکام ہے، اس بات کا اگر کسی کو یقین ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی یقین ہے، وہ بھی تصدیق ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ مطابقت واقع ہو کس میں؟ مثبت میں. ممکن ہے کہ کیا ہو؟ نفی کے متعلق آپ کو یقین پیدا ہو جائے. کذالک اذا درکت ان النسبۃ فی الخبر غیر مطابقۃ للواقع، اسی طرح سے اگر آپ نے درک کیا کہ جو خبر میں نسبت پائی جا رہی ہے وہ واقع کے مطابق نہیں ہے، فہذا الادراک تصدیق، تو وہ ادراک بھی کیا کہلائے گا؟ تصدیق کہلائے گا. صحیح ہے. تنبیہ انشاءاللہ کل آئے گی. والحمدللہ رب العالمین. کیا پھر سے پڑھو. وَإِذْعَانَ، یقین بیٹا.